طارق محمود صاحب کی ویڈیو سینڈ کی ہے، پلیز آپ اسے واچ کیجیے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور مردوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ پلیز رپلائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ بھیا کیسے ہیں آپ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، مفتی طارق مسعود صاحب کا تعلق حنفی مذہب سے ہے، اور حنفی مذہب کے بھی اس برانچ جس کو دیوبندیت کہا جاتا ہے، یہ ناچیز بھی کسی زمانے میں دیوبندی ہوا کرتا تھا، اور جب ہم دیوبندی تھے تو اسی طرح کی پروپیگیشن یا اسی طرح کی نصیحت جیسے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اپنی ویڈیو میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن حقیقت جب ہم سعودی عرب میں آئے اور یہاں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا شروع کیا، آغاز ہی ہوا تھا کہ ہمارے ہوش اڑنے شروع ہو گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ دیوبند اور قرب و جوار کے جو علماء ہیں، انہوں نے بہت دین کی خدمت کی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آیا وہ خدمت وہ صحیح طور پر انہوں نے دین کی ترجمانی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ جو سوال ہے، یہ متعدد شخصیات نے میرے پاس بھیجا، ان کی ویڈیو بھی بھیجی، اس میں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب حنفی عورتیں اور جو مرد ہیں ان کی نماز کا طریقہ مختلف ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان اور ہندوستان یا بنگلہ دیش کے علاوہ حنفی مذہب کی جو عورتیں ہیں، جیسے ترکی کی عورتیں ہیں یا ازبکستان کی یا کہیں اور اگر آپ چلے جائیں اس خطے کو چھوڑ کر، تو وہاں آپ کو کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ نمازوں میں جیسے مرد پڑھ رہے ہیں ویسے ہی عورتیں بھی پڑھتی ہیں، یہ صرف فرق ہندوستانی اور پاکستان کے علماء زیادہ طور پر اس کو فوکس کرتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو ایک سوال ایسی ہی عورت کا جس نے مفتی مملکت سعودی عرب کو سوال کیا تھا وہ سوال سنواؤں گا اور پھر ان کا جواب۔ یقولون ان صلاتک غیر صحیحہ، ہم عورت ہی شیخ سے پوچھ رہی ہے کہ ہم سے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے، ہماری نماز کیوں درست نہیں ہے؟ انها تشبه صلاة الرجل، کیونکہ یہ آپ کی جو نماز ہے اس میں مردوں جیسی تشبیہ ہے یا مردوں کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ويذكرون أمثلة تختلف فيها في نظرهم صلاة الرجل عن صلاة المرأة، اور وہ ہمیں بعض مرتبہ بہت سارے اختلافات بھی دیتے ہیں اور ہمیں بہت سارے دلائل بھی بتاتے من ہیں۔ حيث إمساك اليدين على الصدر، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھیں، أو إطلاقهما، واستواء الظهر في الركوع، یہاں اور رکوع میں بھی جیسے مرد کرتے ہیں ویسے عورتوں کو رکوع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ذلك من الأمور التي لم أقتنع بها۔ میں شخصی طور پر، یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ میں شخصی طور پر ان کے ان دلائل سے متفق نہیں ہوں۔ فأود أن تبينوا لي هل بين ہم یہ چاہتے ہیں، فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز کو یہ پوچھا گیا، خط لکھا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرما دیں، صلاة الرجل وصلاة المرأة في الأداء فرق؟ کیا عورت اور مرد کی نماز میں ادا کرنے میں کیفیت میں کوئی فرق ہے؟ سنتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد۔ یہ درود و سلام کے بعد ایھا الاخت فی اللہ السائلہ، اے میری پیاری بہن، دینی بہن جو سوال کرنے والی سائلہ ہے، الصواب انہ لیس بین صلاة المرأة وصلاة الرجل فرق۔ صحیح بات تو یہ ہے میری بہن، آپ جان لیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں شیخ فرما رہے ہیں انہ لیس بین صلاة المرء و صلاة الرجل فرق، عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وما ذکرہ بعض الفقہاء من الفرق لیس علیہ دلیل، جو آپ کے فقیہ یا آپ کے مفتی صاحب نے آپ کو بتایا ہے یا مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا ہے، لیس علیہ دلیل، شیخ بن باز کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ والحدیث التي ذکرت في السؤال وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، اور آپ نے جو حدیث بیان کری ہے یا حدیث سنی ہوگی یا حدیث آپ نے ہمیشہ کتابوں میں پڑھی ہوگی، صلوا كما رأيتموني أصلي، جميل، یہ
ہر مرد اور عورت چھوٹے بڑے سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ والتشريعات الإسلامية تعم الرجال والنساء. یہاں جب شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات حکم آپ فرماتے ہیں تو وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کی تخصیص کر دی جائے کہ ہاں عورت ایسا کریں گی مرد ایسا کریں گی۔ اس کی کوئی تخصیص نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ نماز پڑھنی ہے، بلکہ یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، إلا ما قام عليه الدليل. جب تک کہ کوئی دلیل نہیں ہوگی تو عورتوں کو بھی بلا دلیل ہم اگر یہ کہہ دیں کہ آپ کی نماز کا فرق ہے تو یہ بے بنیاد بات ہوگی۔ بالتخصيص. فالسنة المرأة أن تصلي كما يصلي الرجل. اور سنت یہ ہے کہ عورت ویسے ہی نماز پڑھے جیسے مرد نماز پڑھتا ہے، الركوع والسجود رکوع سجود، والقراءة قرات بھی وہی کرے گی، سورہ فاتحہ پڑھے گی، سورہ فاتحہ پڑھے گی۔ وضع اليدين على الصدر. وضع یدین علی الصدر، آپ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گی جیسے مرد باندھتے ہیں۔ ہمارے یہاں مرد سینے پر نہیں، ہاں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ له الأفضل. الافضل یہ ہے کہ دونوں مرد اور عورت سینے پر ہاتھ باندھیں۔ وهكذا وضعهما على الركبتين عند الركوع. جب رکوع میں جائیں تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھ رکھیں۔ وهكذا وضعهما على الأرض. اب اسی جس طریقے سے سجدے میں مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو اپنے سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں، ویسے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو ایسے ہی رکھنا چاہیے۔ أو حيال الأذنين. وهكذا سوى الظهر في الركوع. سوا الظہر فی الرکوع، رکوع بھی بالکل سیدھی کمر ہونی چاہیے جیسے مردوں کی ہوتی ہے ویسے ہی عورتوں کی ہونی چاہیے۔ وهكذا ما يقع في الركوع والسجود وبعد الراحمين. رکوع اور سجود میں یا کھڑے ہونے میں یا استراحہ میں کل یہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، عملا بقول. الا یہ کہ اگر آپ بیمار ہیں، حاملہ عورت ہے تو وہ استثنائی کیفیت ہے۔ استثنائی کیفیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد بیمار ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی جیسے اس کو آسانی سے نماز پڑھتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، ایسی عورت اگر حاملہ ہے اور وہ مشقت ہوتی ہے اس کو حمل کے دوران نماز پڑھنے میں تو ویسے نماز پڑھے جیسے اس کو دشواری نہ ہو۔ قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري في الصحيح. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا مرد نہ تھے؟ آپ مرد تھے، اللہ کے بندو، آپ اللہ کی بندیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ نعم. لكن سماحة الشيخ إذا أذنتم لي ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اگر سماحت الشیخ آپ اس بات کی اجازت دیں، بالنسبة للجهر بالقراءة وبالنسبة کیا عورتیں زور سے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ لوجوب الإقامة ألا تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل في هذا؟ الإقامة خارجة عن هذا. یا جو آپ نے سوال کیا ہے اقامت کا، اذان کا، یہ نماز کی کیفیت کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ الأذان للرجال خاص. آپ یہ مردوں کی الگ بات ہے، یہاں اذان دینا اور اقامت کہنا یہ مردوں کے لیے خاص ہے، جاء به النص. یہ اس کا تو نص موجود ہے۔ الرجال يقيمون ويؤذنون، أما النساء فلا إقامة ولا أذان. یہاں اذان اور اقامت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نص سے اس کا موجود ہے، اس لیے اس کی تخصیص موجود ہے۔ أما الجهر فلا أن تجهر. اما الجہر، جہر کی بنیاد پر کہ عورتیں بآواز بلند نماز پڑھیں گی، بالکل بآواز بلند نماز پڑھیں گی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، فجر کی نماز، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز یہ بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں، مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے، عورتوں کو بھی۔ اب عورتیں ساری ہی نماز خاموشی سے پڑھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کا مطلب یہ ہے ویسے نماز پڑھیں جیسے ہمارے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، الفجر والمغرب والعشاء. جیسے میں نے عرض کیا۔ یس، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ فرمانا کہ مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے، یہ ان کا مذہب ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تخصیص نہیں بیان کری، صحیح احادیث میں ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، عورت
टेढ़ा होकर खड़ी होगी, मर्द सीधी उसमें रुकू में कमर सीधी करेंगे। औरत और मर्द, ये शेख बिन बाज़ फरमा रहे हैं कि रजुल वल मरअ, ये दोनों के दोनों, औरत हो या मर्द, ये हुक्म के बारे में, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब इसमें शामिल हैं। सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। तो जो औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करना चाहती हैं, वो वैसे नमाज पढ़ें जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द थे। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि आयशा की तरह से नमाज पढ़ो, या उम्म सलमा, उम्म हबीबा, या फ़लानी सहाबी, या फ़ातिमा के ज़रिए ऐसे नमाज़ पढ़ी जाए जैसे कि मेरी बच्चियाँ पढ़ती हैं। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों को भी यही हुक्म दिया, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। हाँ, ये हुक्म आम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों के लिए भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के लिए भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात के लिए भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों के लिए भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए भी है, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी है, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद हम्बल, इन सब के लिए है, और इनकी बीवियों के लिए भी यही है, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। वहाँ वो सब वैसे ही पढ़ते थे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ बाद में फ़ुक़हा ने उसको बनाया है, और शेख फरमा रहे हैं कि वमा ज़करहु बादुल फ़ुक़हा मिनल फ़र्क़ लैसा अलैहि दलील। जो फ़ुक़हा ने इसकी फ़र्क बयान किया है ना, वो दलील के साथ फ़र्क बयान नहीं करते, बल्कि उनका अपना मज़हब होता है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इत्तिबाए रसूल पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ बख्शे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर मुझे बताइएगा कि कितनी बच्चियों ने उस तरीक़े से नमाज़ पढ़ना शुरू करी है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। कमेंट्स में लिख कर भेज दीजिएगा। और सही तरीक़ा नमाज़ पढ़ने का आपकी खिदमत में हमारी वीडियो मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन।